اور سوال نمبر 2 یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ تو اس سوال کو میں نے وائٹ بورڈ پہ بھی لکھ دیا ہے اور اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہے جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو اس سوال نمبر 2 کی طرف میں چلتا ہوں۔ پہلے سوال نمبر 2 ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ ایک آیات کا ٹکڑا ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں گا، اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 38 تا 44، یہ ہماری آیات کا ترجمہ بھی اور اس کے ساتھ جو سوالات تھے وہ سوالات بھی ہمارے مکمل ہو جائیں گے۔ تو سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ جواب، آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل و کرم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور بدر کے درمیان کسی منزل پر تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب مجاہدین کو سنایا تو انہیں اطمینان نصیب ہوا، اور اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں پس ہمتی اور خوف پیدا ہو جاتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپس میں اختلاف کرنے لگتے۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور مہربانی کو یاد دلایا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کافروں کو مسلمان تعداد میں تھوڑے اور مسلمانوں کو کفار تعداد میں تھوڑے نظر آ رہے تھے، ورنہ ہو سکتا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کفار کی تعداد زیادہ دیکھ کر ہمت ہار بیٹھتے۔ تو پیارے بچوں، سوال نمبر 2 ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ جواب، آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل و کرم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور بدر کے درمیان کسی منزل پر تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب مجاہدین کو سنایا تو انہیں اطمینان نصیب ہوا، اور اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو ممکن ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں پس ہمتی اور خوف پیدا ہو جاتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپس میں اختلاف کرنے لگتے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور مہربانی کو یاد دلایا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کافروں کو مسلمان تعداد میں تھوڑے اور مسلمانوں کو کفار کی تعداد میں تھوڑے نظر آ رہے تھے، ورنہ ہو سکتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کفار کی تعداد زیادہ دیکھ کر ہمت ہار بیٹھتے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 کیا تھا؟ سوال نمبر 2 یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ تو ان آیات مبارکہ میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر یہ ساری صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ روانہ تھے، راستے میں کسی جگہ آپ نے پڑاؤ کیا تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی تعداد مسلمانوں کو کم کر کے دکھائی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا ذکر مسلمانوں کے سامنے کیا اور مجاہدین کے سامنے کیا۔ تو جب مجاہدین کے سامنے ذکر کیا گیا تو مجاہدین نے جب سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کو ایک اطمینان جو ہے نا جنگ میں نصیب ہوا، اطمینان ان کو نصیب ہوا کہ کفار کی تعداد کم ہے تو ہم انشاءاللہ غالب ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسرا یہ انعام احسان اللہ پاک نے یہ یاد دلایا ان آیات مبارکہ کے اندر کہ مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور ادھر کافروں کو مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا کم کر کے دکھائی، اور اگر اس کے برعکس ہوتا یعنی تعداد اگر زیادہ دکھائی جاتی تو ممکن ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کا جو معرکہ تھا اور یہ جنگ جو تھی یہ اسلام اور کفر کی جو جنگ تھی، یہ درمیان میں یہ ایسی جنگ تھی اس میں حق اور باطل کے بارے میں امتیاز کرنا تھا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔
کافر اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور مسلمان تو تھے ہی حق پر، تو یہ حق اور باطل کی اللہ پاک نے تمیز کرنی تھی، تو پھر اللہ پاک نے حق کو ظاہر کر دیا اور باطل کو جو ہے نا اللہ پاک نے مغلوب کر دیا، اور کفار کو شکست ہوئی اور کفار شکست خوردہ ہو کر بھاگ گئے، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور کفار کے بہت سارے بڑے بڑے جو کافر تھے، بڑے بڑے کافروں کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ اس جنگ بدر کے اندر مارے گئے اور قتل کیے گئے۔ تو یہ اللہ پاک نے جو ہے نا مسلمانوں کو خصوصی انعام و احسان سے نوازا۔ اور سوال نمبر 3 کے اندر مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑتے رہو تم ان سے اور قتال کرو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے کفر کا جو فتنہ تھا، وہ جو کافر تھے ان کے کفر کا فتنہ اتنا آگے بڑھ چکا تھا، کفر میں اتنا زیادہ ہو چکے تھے کہ وہ جو ہے نا کسی کا خیال نہیں کرتے تھے۔ حتی لا تکون فتنہ، تو کہا گیا مسلمانوں کو کہ ان کے ساتھ اس وقت تک قتال آپ جاری رکھو اور قتال کرتے رہو جب تک کہ ان کا یہ کفر کا فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین تو سارا کا سارا اللہ کا ہی ہے، اور دین نے یعنی دین سے مراد اللہ کا نام ہے۔ وَكَلِمَةُ الْحَقِّ، یعنی کلمہ حق کو بلند کرو اور اللہ کے نام کو بلند کرو، اور اللہ کا نام بلند ہو جائے اور دین غالب ہو جائے، تمام ان کے جو دین ہیں ان کے اوپر دین غالب ہو جائے، اور اللہ کا حق، اللہ کا نام سامنے آ جائے، اور باقی ساری چیزیں مغلوب ہو جائیں، نیست ہو جائیں، شکست خوردہ ہو جائیں۔ تو ایسے ہی کیا، اللہ پاک نے حق کو واضح کر دیا اور باطل کو اللہ پاک نے شکست خوردہ کر دیا، اور باطل مغلوب ہو کر بھاگ گیا وہاں سے۔ تو یہ جو ہے نا اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو اس سبق کے اندر سوال نمبر 2 ہم نے پڑھا، اور سوال نمبر 3 کے اندر ایک عبارت کا مفہوم تھا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور سوال نمبر 2 سوال بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جواب بھی لکھا ہوا ہے جو آپ کو وائٹ بورڈ پہ نظر آ رہا ہے۔ تو آپ لوگ اس کو دیکھ کر اپنی کاپیز کے اندر محفوظ کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ کے لیے آسانی ہو جائے اور یہ سمجھ بھی آ جائے، یاد بھی ہو جائے۔ اس کو اچھے سے آپ اپنی کاپیز میں محفوظ کر لیں۔
تو پیارے بچوں، امید ہے آپ لوگوں نے اپنی کاپیز کے اندر سوال نمبر 2 کو جواب کے ساتھ محفوظ کر لیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنی کاپیز میں ہر سوال کو محفوظ کریں تاکہ اسلامیات کا ہر سبق آپ کو یاد بھی ہو، سمجھ بھی آ جائے اور آسانی کے ساتھ آپ اس کو محفوظ بھی کر سکیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنے سبق کو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔